بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم صدر اجلاس، دیگر معززین اور آج کے اس پروگرام میں شریک بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج بہت ہی اہم اور بڑا اتہاسک تاریخی موقع ہے کہ گرو تیغ بہادر جی کے 350ویں شہیدی دیوس کے اوسر پر مسلمان اور سکھ اور اس ملک کے تمام شہریوں کے درمیان اتحاد کی، یونٹی کی یہ تحریک آج یہاں شروع ہو رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ شہیدی دیوس ہمارے ملک میں ایک نئی تبدیلی کا، ایک نئے چینج کا، ایک نئے انقلاب کا ذریعہ بنے گا۔ آج ہمارے ملک کو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ یہاں پر عدل کی، انصاف کی ایک طاقتور تحریک برپا ہو۔ جس طرح یہاں لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مذہبی آزادی، ریلیجس فریڈم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ گرو تیغ بہادر جی کا شہیدی دیوس یہ ہم سب کو یہ انسپیریشن فراہم کرتا ہے کہ ہم یہاں ایک نئی فضا پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اس کے لیے اسٹرگل کریں، جدوجہد کریں، ہر ممکن قربانی اس کے لیے آفر کریں۔ اتہاس کو، تاریخ کو لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے، ڈیوائیڈ پیدا کرنے، پولرائزیشن کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخ، اتہاس یہ ایک مشعل کی مانند ہے جو ہمارے راستوں کو روشن کرتی ہے۔ یہی کام اس سے لیا جانا چاہیے۔ یہ کوئی تلوار نہیں ہے جو ہم کو توڑتی ہے، ہم کو بانٹتی ہے۔ جو لوگ تاریخ کو ایک تلوار بنا کر اس کے ذریعے انسانوں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ تاریخ پر بھی ظلم کرتے ہیں اور آج کے سماج پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ یہاں باتیں بہت تفصیل سے آئیں کہ جو بادشاہوں کی تاریخ ہے، چاہے وہ مسلم بادشاہ ہوں یا اس ملک کے ہندو راجا ہوں، اس تاریخ میں کھٹی میٹھی ہر طرح کی باتیں موجود ہیں۔ یہاں بابر آئے تو انہوں نے کسی ہندو راجا کا مقابلہ نہیں کیا، وہ ابراہیم لودھی کا مقابلہ کر کے اس ملک میں آئے۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ حیدرآباد میں ایک بڑی مسلم سلطنت تھی، قطب شاہی سلطنت، جس نے چار مینار بنایا، گولکنڈہ کا قلعہ بنایا۔ یہ سلطنت کسی ہندو راجا نے ختم نہیں کی بلکہ مغلوں نے ختم کی، مسلمان بادشاہوں نے ختم کی۔ تو یہ بادشاہوں کی آپسی کشمکش تھی۔ بادشاہوں کے، راجاؤں کے جو اچھے پہلو ہیں اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور ان کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو غلط کہنا چاہیے۔ چاہے مسلمان بادشاہوں کی غلطی ہو یا ہندو راجاؤں کی غلطی ہو، غلطی کو غلط کہنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے ان کے اچھے پہلو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اچھے پہلو ہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو مجھے آج کے اس پروگرام کی ابتدا میں جو گفتگو ہوئی اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ اس میں تاریخ کو بالکل نیوٹرل طریقے سے، پورے انصاف کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو دیکھنے کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ مسلمان اور سکھ، ان کے درمیان بہت ساری باتیں مشترک ہیں، بہت سی باتیں یہاں آ گئی ہیں تفصیل سے۔ ہمارے اس پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت سے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس بات کا حکم دیا ہے، یہ آفر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ دیگر مذاہب، دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ہم یہ کہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو کامن پوائنٹس ہیں اس پہ ہم ایک دوسرے سے جڑیں گے اور مل کر جدوجہد کریں گے، مل کر کام کریں گے۔ تو سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت ساری باتیں مشترک ہیں،
اسلام کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مختصر تعارف یہ ہو سکتا ہے کہ اسپرچولیٹی کے لیول پر، روحانیت کی سطح پر توحید کی دعوت، ایک خدا کی بندگی کی دعوت، اور سماجی سطح پر، سوشل سطح پر مساوات کی، ایکوالٹی کی، اور سارے انسانوں کے ساتھ جسٹس کی دعوت، عدل کی دعوت۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے لیے، جسٹس کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے بنو۔ میں سمجھتا ہوں کہ سکھ مت کی بھی یہی دعوت، سکھ مت کی بھی یہی پہچان ہے کہ وہ توحید کا دائی ہے اور عدل کا، جسٹس کا، انصاف کا دائی ہے۔ تو ہماری بنیادوں میں یہ جو کامن پوائنٹس ہیں، اس کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے سے جڑنا چاہیے۔ بہت اچھی بات فرمائی گئی کہ اصل جو دنیا میں لڑائی رہی ہے وہ شاشت اور شوشت، جو لوگ استحصال کرتے ہیں اور جو لوگ استحصال کا شکار ہوتے ہیں، ان کے درمیان اصل لڑائی رہی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے سلسلے میں کہا مستضعفین اور مفسدین۔ مستضعفین یعنی کمزور لوگ جن پر ظلم کیا جاتا ہے، جن کا شوشن کیا جاتا ہے، اور مفسدین ظالم لوگ جو شوشن کا کام کرتے ہیں۔ تو ایسے میں مستضعفین کا سپورٹ کرنا، کمزور لوگوں کی حمایت میں کھڑے ہونا، یہ اصلاً مذہبی ذمہ داری، ہر مذہب کی یہی تعلیم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گرو تیغ بہادر جی کی جو سیکریفائز ہے، ان کی جو قربانی ہے، اس کا سب سے بڑا لیسن یہی ہے کہ ہمیں مذہب کی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ کوئی بھی ہم سے ہماری ضمیر کی آزادی نہیں چھین سکتا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ حکمران ہو۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہم سے ہماری مذہبی آزادی چھینے، ضمیر کی آزادی چھینے۔ ہر انسان کو اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرنے کی، اس پر چلنے کی، اس کے پرچار کی پوری آزادی حاصل ہے۔ اس آزادی کی رکشا ہونی چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑا لیسن ہے جو اس تاریخ سے ہم کو ملتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سیکریفائس اور 350واں یہ جو شہیدی دیوس ہے، یہ ہم سب کو یہ انسپریشن فراہم کرے گا کہ ہم مل کر اس آزادی کے تحفظ کے لیے کام کریں۔ جو کچھ باتیں یہاں کہی گئی ہیں کہ ہم مل کر پورے ملک میں مہم چلائیں، کیمپین چلائیں، مسلمان سکھ ہی نہیں بلکہ اس ملک کے جتنے سمودائے ہیں، جتنے فرقے ہیں، جو بھی انصاف اور عدل کو چاہنے والے لوگ ہیں، ان سب کو ہم جوڑیں اور ایک نیا بھارت، آزاد بھارت، جہاں سب کی آزادی کا تحفظ ہو، ایسا ملک بنانے میں ہم سب اپنا کردار ادا کریں۔ میں اپنی طرف سے، جماعت کی طرف سے بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کوشش میں ہم ہر مرحلے پر آپ کے ساتھ ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے اس طاقتور مہم کی انشاءاللہ شروعات ہوگی۔ بہت شکریہ۔